अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और वर्क कैसा जा रहा है आपका? आपको यकीनन मिल चुका होगा काम और आपने इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कंप्लीट भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी, पीडीएफ उनको नहीं मिला, तो काइंडली काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपका सबसे ज़्यादा काम जो है ना इनकम्प्लीट होता है। तो काइंडली अपना वर्क कंप्लीट कर लें। वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं, उन्हीं वीडियोस के थ्रू अपना काम कर लें। ओके, चलें हम पिछले वर्क का देखते हैं कि पिछला कौन सा वर्क हमने किया था। जी, सबसे पहले हमने किया था नज़म की थी हमने मिलकर रहो, पेज नंबर 61 पर हम किया था। उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया था बादल का गीत, बादल का गीत, ठीक है, पेज नंबर 43। तो ओपन करते हैं हम लोग। जी, बादल का गीत, बादल की कहानी मैंने आपको सुनाई थी नज़म के थ्रू, और फिर बताया था कि जो बादल हैं वो किस तरह से और कहाँ से बनते हैं और उनका सारा जो प्रोसेस होता है वो क्या था। तो बादल ने अपनी ज़बानी इस नज़म में अपनी जो भी कहानी है, जो प्रोसेस है, वो बताया था। और फिर काम हमने किया था, बुक वर्क किया था। ये 2 क्वेश्चन किए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमने किए थे। जी, हमने अल्फाज मायने भी किए थे, याद है आपको? परछाई, अक्स, साया, चिकनाई, काई, पानी का जाला जो अक्सर बंद पानी पर जम जाती है, ढाना, गिरना, ताकत तोड़ना, बिफरना, गुस्से में आना, बिलबिलाना, तकलीफ़ से कराहना, ये अलिफ आएगा इसमें। जी, बेचैन होना, गुत्थी, सवाल, गिरा, उलझन, लपका, झपट कर। उसके बाद हमने सवाल जवाब किए थे। बादलों का पहला घर कहाँ था? बादलों का पहला घर समंदरों की गहराइयों में था। सवाल नंबर 2 था कि बादल आखिर में किस तरह समुद्र में गिरेंगे? बादल आखिर में समंदर में बारिश की सूरत में गिरेंगे। उसके बाद हमने इस नज़म का हवाला नज़म और शायर देना है, फिर हमने मरकज़ी ख़्याल लिखना है, ठीक है। ये बुक वर्क है जो हमने आपको बता दिया था। ये मरकज़ी ख़्याल हमारी उर्दू की, अब लिखना 1 मिनट, आप पहले इसका अच्छी तरह से हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे फिर इसके नीचे, ठीक है। ब्लैक से अगर आपने किया है तो आप ब्लू से इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये मरकज़ी ख़्याल हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म बादल का गीत से लिया गया है। इसके शायर अहमद नदीम कासमी हैं। हो गया। उसके बाद आपने मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग देनी है, उसी तरह देनी है जैसे आपने हवाला नज़म की दी थी, ठीक है। मरकज़ी ख़्याल उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस नज़म में अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इस नज़म में शायर बादल के बनने के निज़ाम को बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए किस कदर ताकतवर और अजीम निज़ाम रिज़्क़ कायम किया है। बादल के बनने से लेकर बारिश के बरसने के निज़ाम पर अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि सूरज की शुआएं पड़ने पर समंदर का पानी आबी बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब बहुत से आबी बुखारात इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बादल की सूरत की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, और जब बहुत से बादल मिल जाते हैं तो फिर बारिश बरसती है। इस सारे निज़ाम को अमले तबखीर कहते हैं। इस नज़म में शायर इस तमाम अमल को बादल की ज़बानी
ایک کہانی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر نظام میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بارش کے برسنے کے بعد کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں اور بنجر زمین پھر سے ہری بھری اور زرخیز ہو جاتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال تھا کس کا؟ بادل کا گیت۔ جی یہ ہمارا ورک تھا بادل کا گیت، یہ تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بک ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا ہمارا، آج ہمارا دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی اچھا، ایک چیز اور کہ جس طرح سے آپ کو میں نے کام دیا ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے پچھلا ورک یاد کریں۔ پچھلا جو ہمارا چیپٹر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک آپ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کہاں تک نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ کا جیسے میں نے مل کر رہو، یہ چیپٹر یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا آن لائن کلاسز میں، تو اس میں جو پیج نمبر 61 جی، اس میں جو ورک ہے جیسے املا کے الفاظ ہیں اور باقی ایکسرسائز ہے، تو اس میں آپ کو ایک ڈائری دے رہی ہوں یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے جو الفاظ میں نے آپ کو شاید لکھوائے ہوں گے میں نے، تو وہ آپ ٹیسٹ کے لیے لے لیں، اور ایک یا دو سوال لے لیں یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سوال لے لیں جو آپ کی کاپی میں نے لکھوایا ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ میں نے لے لیں اگر میں نے لکھوائے ہیں تو، ورنہ 3 سوال کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح، اتنا کام کافی ہے ٹیسٹ کے لیے بھی، اوکے جی۔ چلیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک کام کے بعد میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، پتھر کی یخنی۔ بڑی مزیدار کہانی ہے، میں ابھی اس کہانی کو پڑھ ہی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک سے پریشان ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا کہ اچانک جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک سے پریشان ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، اس نے پتھر کو جیب میں ڈالا اور فوراً اسے ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ آدمی نے پتھر کو اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے فوراً ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے پتھر کو جیب میں ڈالا اور قریبی گاؤں کا رخ کیا۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا۔ آدمی: السلام علیکم۔ خاتون: وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ آدمی: مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو مزیدار کھانے پکانے اور کھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے آج میں آپ کو ایک خاص پتھر سے بننے والی یخنی کی ترکیب سکھانے آیا ہوں۔ خاتون: پتھر کی یخنی؟ وہ کیسے بنتی ہے؟ آدمی: اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پکا کر کھلاتا ہوں۔ خاتون نے اس آدمی کو اندر آنے اور یخنی پکانے کی اجازت دے دی۔ وہ آدمی ان کے باورچی خانے میں پہنچا اور ایک بڑی سی دیگچی میں پانی بھر کر اس پتھر کو اس میں ڈال دیا۔ خاتون نے جلدی جلدی چولہا جلایا اور آدمی نے دیگچی اس پر رکھ دی۔ آدمی: اگر اس پانی میں 1-2 گاجریں ڈال دی جائیں تو یخنی کا رنگ کھل جائے گا۔ خاتون: ہاں کیوں نہیں، میں آج ہی بازار سے تازہ گاجریں خرید کر لائی ہوں، یہ لو۔ آدمی نے وہ گاجریں کاٹ کر
پانی میں ڈال دی اور چمچہ چلانے لگا آدمی۔ یخنی میں اگر تھوڑی سی پیاز بھی ملا دی جائے تو اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہو جائے گا۔ خاتون: ارے پیاز تو میں آج صبح ہی اپنے کھیت سے لے کر آئی ہوں، یہ سامنے رکھی ہیں، جتنی چاہے ڈال لو۔ آدمی نے جلدی جلدی پیاز چھیل لی اور کاٹ کر پانی میں ڈال دی۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس نے یخنی میں پالک، آلو اور مٹر بھی ڈال دیے۔ اب یخنی سے بہت سوندھی سوندھی سی خوشبو آنے لگی۔ آدمی: ساری سبزیاں تو میں نے ڈال دی مگر ایک چیز کی کمی ابھی بھی ہے، چلو وہ نہیں ڈالتا۔ خاتون: نہیں نہیں، مجھے بتاؤ اس میں اور کیا شامل کرنا ہے؟ آدمی: اس میں اگر مرغی کا گوشت بھی شامل کر دیا جائے تو کیا کہنے؟ خاتون: یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی مرغی والے سے گوشت خرید کر لے آتی ہوں۔ خاتون مرغی کا گوشت بنوا کر لے آئیں اور آدمی نے اسے بھی دھو کر یخنی میں ڈال دیا۔ اب یخنی تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ آدمی نے اس میں کھانے کا چمچہ ڈال کر چکھا اور بولا، آدمی: اس میں ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں آ رہا۔ خاتون یہ سن کر آگے بڑھی، یخنی کو چکھنے کے بعد سر پر ہاتھ مار کر بولی، ارے بھائی، جب تم اس میں نمک اور کالی مرچ نہیں ڈالی تو ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا، آدمی بولا، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، جلد بازی میں تو اس میں نمک اور کالی مرچ شامل کرنی ہی بھول گیا۔ آدمی نے جھٹ اس یخنی میں نمک اور کالی مرچ بھی ملا دی۔ اب یخنی تیار ہو چکی تھی۔ آدمی نے اسے ایک بڑے سے پیالے میں نکالا اور کچھ سوچنے لگا۔ خاتون: کیا پھر کچھ بھول گئے؟ آدمی: میں سوچ رہا ہوں کہ گرم گرم یخنی کے ساتھ ڈبل روٹی بہت مزیدار لگتی ہے، مگر… خاتون: فکر کیوں کرتے ہو، آج میں نے ناشتے میں ڈبل روٹی کھائی تھی، اس میں کافی ساری بچ گئی ہے جو میں ابھی تمہیں لا کر دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے پیٹ بھر کر یخنی پی اور پھر آدمی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاتون: تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے پتھر کی بہت مزیدار یخنی بنائی، کاش میرے پاس بھی ایسا ہی ایک خاص پتھر ہوتا۔ آدمی: جی ہاں، یہ پتھر اتنی آسانی سے نہیں ملتا، لیکن آپ نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیا، اس لیے میں یہ پتھر آپ کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ خاتون نے خوشی خوشی وہ پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور آدمی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں تو بہت ہنسی تھی اس آدمی کی چالاکی پہ اور اس عورت کی بیوقوفی پر۔ اب آپ خود بھی میری زبانی سنیں اور محظوظ ہوں اور لطف اندوز ہوں۔ تو جی، کیسی لگی پتھر کی یخنی؟ آپ بھی کبھی آزمائیے گا گھر پہ پتھر کی یخنی۔ اوکے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔